نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ وظائف ٹیوب کے پیارے سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ جہاں پر بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو ہمیشہ صحت و سلامتی کے ساتھ پیار و محبت والی، خوشیوں والی اور پاکیزہ لائف و زندگی عطا فرمائے، آمین۔ پیارے سامعین و ناظرین، اللہ رب العزت نے 3 پانیوں کے اندر شفا رکھی ہے۔ پانی انسان کی بنیادی اور سب سے اہم ضرورت ہے، تو اللہ رب العزت نے اسی پانی کے اندر انسانی جو جسم اور باڈی ہے، اس کے لیے مختلف بیماریوں کی صحت کے لیے، علاج اور معالجے کے لیے اللہ رب العزت نے شفا بھی رکھی ہے۔ سب سے پہلے سب سے مبارک پانی آب زمزم ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، خیر ماء علی وجہ الارض ماء زمزم، کہ روئے زمین پر سب سے جو بہترین پانی ہے، بابرکت اور مبارک پانی ہے، وہ آب زمزم ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ماء زمزم لما شرب لہ، کہ زمزم کا پانی آپ جس مقصد کے لیے پئیں گے نا، بشرط کہ وہ جائز مقصود ہو، اللہ اسے پورا فرمائیں گے۔ اب ذرا سوچیں، کہاں آب زمزم اور پانی پینا، کہاں میرے اور دل اور آپ کے دل کی مراد اور مقصد کا پورا ہونا۔ لیکن چونکہ پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک آ گیا، تو سر آنکھوں پر، اور اس پر اتنے مجربات ہیں، اتنے تجربات ہیں کہ جس مقصد کے لیے بھی آپ آب زمزم پئیں گے، اللہ رب العزت نا اس مقصد کو پورا فرما دیتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر آتا ہے آسمان کا پانی، وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طُهُورًا، کہ ہم نے آسمان سے طاہر و مطہر، پاک اور صاف پانی اتارا۔ ایسے ہی وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ ماء مبارکہ، کہ ہم نے آسمان سے بابرکت و مبارک پانی بارش کی صورت میں اتارا۔ اس میں بھی شفا ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ جب خوب بارش برس جائے، آلودگی والا جو پانی برسنا تھا وہ برس جائے، اس کے بعد صاف شفاف پانی جمع کریں، لیکن پھر بھی بہتر یہ ہے کہ اس کو بوائل کر دیں، اور اس پر جو بھی آپ کو میسر ہو، سورہ فاتحہ جو بھی ہے پڑھ کر دم کریں اور اس کو استعمال کریں۔ آبی شفا ہے یہ بھی۔ اور تیسرے نمبر پر وضو سے بچا ہوا پانی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ وضو کے لیے پانی منگوایا، اس کے بعد وضو فرمایا، اور وضو سے بچے ہوئے پانی کو کھڑے ہو کر نوش فرما لیا اور پی لیا، اور فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا تھا، انہوں نے بھی ایسے ہی فرمایا تھا اور ایسے ہی کیا تھا۔ ایسے بخاری شریف میں حضرت صائب بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ میری خالہ مجھے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئیں اور فرمایا کہ اے اللہ کے رسول، میرا یہ بھانجا صائب بیماری کی وجہ سے بے چین ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست شفقت میرے سر پہ رکھا اور برکت کی دعائیں دی۔ اس کے بعد وضو فرمایا، اور اس کا جو بچا ہوا پانی تھا نا، وہ میں نے پیا، نوش کیا۔ اس سے پتہ چلا کہ وضو کا جو بچا ہوا پانی ہے نا، وہ کھڑے ہو کر پی سکتے ہیں، ہر بیماری کی شفا ہے، خاص کر سانس کی جتنی بیماریاں ہیں اور پھیپھڑوں کی جتنی بیماریاں ہیں۔ علامہ ابن عابدین فتاوی شامی والے جو ہیں وہ فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ کہ ہم نے بارہا تجربہ کیا ہے کہ سانس کی جتنی بیماریاں ہیں پھیپھڑوں کی نا، دمہ خاص کر، اس کے لیے مجرب پایا ہے وضو کے بچے ہوئے پانی کو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 3 پانیوں کے اندر جو ہے نا شفا ہی شفا رکھی ہے۔ یہ آب شفا ہیں، آب رحمت ہیں تینوں پانی، آب حیات کہہ لیں ان کو۔ تو جب بھی موقع میسر ہو تو ان پانیوں سے خوب فائدہ حاصل کریں، اور ہر وقت ڈاکٹروں کے پیچھے بھاگنا، اسپتالوں کے چکر لگانا، اس کو چھوڑ کر ان طریقوں طب نبوی کی طرف بھی آئیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحت و سلامتی عطا فرمائے۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔